نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد وأوجب التلطف في التشهير وجعل الملاك المنزل عروجا أن تجعل وليمة يدعى الناس إليها ودف وطرب إلى آخره۔ یہاں سے امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ ایک مرد عورت کا آپس میں مخصوص ہو جانے کے بعد دعوتی ولیمہ کی عقلی توجیہ کو ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کی موجودگی میں، گواہوں کی موجودگی میں ایک عورت ایک مرد کے ساتھ مخصوص ہو گئی اور ان دونوں نے ایک ساتھ وقت گزار کر مباشرت کا عمل بھی سر انجام دے دیا اور گھریلو زندگی کا جو عروج ہے اس پر وہ پہنچ چکے، تو اب باریک انداز میں اس بات کی تشہیر کرانے کے لیے ہونا چاہیے کہ دعوتی ولیمہ کا اہتمام کیا جائے اور اس میں عام لوگوں کو دعوت دی جائے اور اس میں کوئی دف اور خوشی کا اہتمام بھی کیا جائے تاکہ یہ بات کھلے بند و واضح ہو جائے کہ یہ عورت ایک مرد کے لیے مخصوص ہو گئی ہے اور اب ان کی زندگی کا آغاز ہو چکا ہے۔ اسی بنا پر شریعت مطہرہ نے بھی دعوتی ولیمہ کو مسنون قرار دے دیا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے جب شادی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دے دیا تھا اولم ولو بشاۃ، کہ ولیمہ کریں اگرچہ ایک ہی بکری سے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کا حکم دیا اور اسی وجہ سے ولیمہ مسنون عمل۔ یہاں پر امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی اس بات کو ذکر کیا ہے کہ یہاں انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا ملاک المنزل، اس سے مراد مباشرت ہے، باہم ملنا ہے۔ جب باہم ملے اور اس باہم ملنے کو عروج سمجھا جائے تو پھر انتجال ولیمۃ، اس کے بعد پھر ولیمہ ہونا چاہیے۔ اور مسنون ولیمہ یہی ہوتا ہے جو میاں بیوی کے شب زفاف گزار لینے کے بعد ہو۔ ہمارے لوگ، ہمارے معاشرے میں شادی کی رات ہی دعوت کا اہتمام کر دیا جاتا ہے اور اسی کو دعوتی ولیمہ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ دعوتی ولیمہ نہیں، دعوتی ولیمہ وہی ہے جو شادی کے اگلے دن ہو، یعنی میاں بیوی کا آپس میں مباشرت ہو، شب زفاف ہو جائے اور اس کے بعد پھر اگلے دن جو دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے اسی کو ولیمہ کہا جاتا ہے۔ آگے شاہ صاحب فرماتے ہیں یدعى الناس الیہا، عام لوگوں کو اس ولیمہ کے لیے دعوت دی جائے۔ خاص لوگوں میں صرف اپنے خاندان کو لوگوں کو اکٹھا کر کے دعوت دینا، یہ شاید
اس تشہیر کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ ودف و طرب، اور شادی کے اس معاملے کو غم کی طرح گزارنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا، بلکہ اس کے اندر بھی کچھ تف باجا ہونا چاہیے، اور طرب خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، کوئی شور ہو، کوئی خوشی کا اظہار ہو، جس طریقے سے بھی ممکن ہو وہ کیا جائے، لیکن ایک تو یہ ہے کہ فضول خرچی نہ کی جائے اور ایسا انداز اختیار نہ کیا جائے جو دوسرے لوگوں کے لیے نقصان کا باعث بنے یا خود شادی والوں کے لیے نقصان کا، مضرت کا، تکلیف کا باعث بن جائے، جیسے کہ آج کل بہت سارے ایسے کام کیے جاتے ہیں جو قطعاً مناسب نہیں ہوتے، اور بعض کام تو اب رواج بن چکے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کرنے پڑتی ہیں۔ لوگ قرض لے لے کر ان رسموں کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر زندگی بھر دوسروں کے لیے کماتے ہیں اور ان کا قرض اتارتے ہیں۔ بہت سارے لوگ سود پر قرض لے کر اس طرح عمل سر انجام دیتے ہیں، یہ اپنے اوپر ظلم ہے، اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، بلکہ اس بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے ان عدم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، کہ برکت والا نکاح وہی ہوا کرتا ہے اس میں تکلفات کم سے کم تر ہو، تو مہر ہو یا اس طرح دیگر جو امور اور جو کام شادی کے موقع پر سر انجام دیے جاتے ہیں وہ ہو، یا دعوتی ولیمہ ہو، یہ سارے کے سارے اس طور پر ہونا چاہیے کہ وہ شادی والوں کے لیے بھی درد سر نہ بنے اور کسی اور کے لیے بھی نقصان و مضرت کا باعث نہ بنے۔ وبالجملہ فلوجوہ جمہ مما ذکرنا ومما حذفنا اعتمادا علی ذہن الاذکیاء۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں آخرکار بہت ساری وجوہات کی بنا پر، ان میں سے کچھ ہم نے ذکر کی اور کچھ کو عقل مندوں کے ذہن کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے ان کو چھوڑ دیا کہ وہ ظاہری باتیں ہیں، خود ذکی اور ذہین لوگ سمجھ ہی جاتے ہیں اور سمجھ ہی جائیں گے، ہم نے ان کا تذکر نہیں کیا بلکہ ان کو حذف کر دیا۔ کان نکاح بالہیئۃ المعتادہ، نکاح ہیئت معتادہ یعنی عام حالت کے مطابق کر دینا چاہیے، آنی نکاح غیر المحارم، تقریباً 10 چیزیں ہیں جو امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ یا ذکر کرتے ہیں کہ نکاح کے اندر ان کا لحاظ کر دینا چاہیے۔ ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ نکاح محارم کے ساتھ نہ ہو، اور اس پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے کہ محارم کے ساتھ نکاح کرنے کے اندر کیا قباحتیں ہیں اور ہمیں اس سے کیوں منع کیا گیا ہے۔
بمحضر من الناس، لوگوں کی موجودگی میں ہو، چوری چپ کے نکاح نہ کیا جائے۔ پیغمبر علیہ السلام نے چوری چپ کے نکاحوں کو ناپسند فرمایا۔ ما تقدیم مہر و خدمت، مہر مقرر بھی کیا جائے، پہلے پیش بھی کیا جائے، و خطبہ، اور نکاح سے پہلے منگنے کا پیغام وہ بھی دے دیا جائے، جس سے دو باتوں کا اظہار، مہر کی ادائیگی اور اس کی پیشگی سے عورت کی طرف رغبت کا پتہ چلتا ہے، اور لڑکے کا یا لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی کے پاس جانا یا پیغام دینا، یہ لڑکی کے اندر رغبت کی علامت بھی ہے۔ اور ساتھ ساتھ چونکہ عورت کے اندر حیا زیادہ ہوتی ہے، وہ اپنے نکاح کے لیے کسی کے پاس نہیں جا سکتی اور نہ چاہتی ہے، اس لیے یہ کام مرد کی طرف سے پایا جانا چاہیے۔ وملاحظ کفاءت اور ہمسری کا بھی لحاظ کرنا چاہیے، اس لیے کہ بے جوڑ رشتے یہ قائم نہیں رہ سکتے، اس لیے ذہنی طور پر، دنیاوی طور پر دونوں کا ہم آہنگ ہونا چاہیے، اور یہ ہم آہنگی آپس میں ہمسری اور کفاءت کے نام سے ذکر کی جاتی ہے، جس میں حسب نسب، پیشہ وغیرہ کو دیکھا جاتا ہے۔ وتصدی من الاولیاء، اور یہ سارے کام اولیاء کے ساتھ طے ہونے چاہیے، کیونکہ عورت کا اپنی بات خود کرنا یہ عقلاً بھی معیوب ہے، اور تمام معاشروں میں یہ برا ہی سمجھا جاتا ہے، اس لیے اولیاء ہی اس بات کو طے کرے۔ ولیمت، ولیمہ بھی ہونا چاہیے۔ وقون الرجال قوامین علی النساء، اور یہ بات بھی کہ شادی ہو جانے کے بعد مرد عورت کے اوپر قوام بن جائے، یعنی ان کا دیکھ بھال کرنے والا، ان کو حفاظت فراہم کرنے والا، ان کے نان و نفقے کا بندوبست کرنے والا، ان کے فیصلوں کے اوپر نگرانی کرنے والا یہ مرد ہو۔ متکلفین معاشی، ان کی معیشت کا تکلف اٹھائیں، یعنی اس کا بوجھ اٹھائیں۔ وقونہن خادمات، اور عورتیں شوہر کی خدمت کرنے والی ہو، حاضنات، اور بچوں کی پرورش کرنے والی ہو، مطیعات، اور اس طرح شوہر کی فرمانبرداری کرنے والی ہو، سنت لازمہ، کہتے ہیں اس طرح یہ تو سنت لازمہ ہے، یہ سارے کام۔ وامرا مسلما عند الکافہ، اور یہ سارے کام ایسے ہیں جو تمام لوگوں کے کو مسلم ہے اور سب کے یہاں مقبول ہے۔ وفطرت، اور یہ عین فطرت ہے، فطر اللہ الناس علیہ، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے
لوگوں کی تخلیق فرمائی ہے۔ لا يختلف ذلك عربهم ولا عجمهم، کہتے ہیں ان معاملات میں نہ عربیوں کا عجمیوں کے ساتھ کوئی اختلاف ہے، نہ عجمیوں کا عربوں کے ساتھ کوئی اختلاف ہے، سارے لوگ اس بات پر متفق کہ نکاح کی تشریح ہونی چاہیے، غیر محرم میں ہونا چاہیے، مہر پیش کرنا چاہیے، لڑکے کی طرف سے لڑکی کو نکاح کا پیغام ملنا چاہیے یا دے دینا چاہیے، اور اس طرح کفاءت و ہمسری کا لحاظ رکھنا چاہیے، فیصلے اولیاء کے ہاتھوں میں ہونے چاہیے۔ یہی وجہ ہے، ایک حدیث میں بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، یہ نکاح زیبا نہیں ہوتا، اچھا نہیں ہوتا۔ اس بارے میں بات عرض کر دوں کہ اکثر اہل علم کے نزدیک ایک بالغ لڑکی اپنا نکاح خود کر سکتی، النکاح ینعقد بعبارات النساء، عورتوں کے تعبیرات اور ان کی عبارت کے ذریعے سے نکاح کا انعقاد ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر کوئی بالغ لڑکی خود اپنا نکاح کسی کے ساتھ کرتی ہے، کراتی ہے، تو اس کا نکاح اگر شرعی گواہوں کی موجودگی میں ہو اور دوسرے کوئی رکاوٹ بیچ میں موجود نہ ہو تو ان کا نکاح منعقد ہو جائے گا۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی، پھر ولیمہ کا اہتمام ہونا چاہیے، اور شادی کے بعد مرد عورت کا نیکبان ہونا چاہیے، اور ان کی معیشت کا متکفل ہونا چاہیے۔ عورتوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ شوہروں کی خادم بن کر رہیں، ان کی اطاعت کریں، بچوں کی پرورش کریں، اور باقی یہ سارے کام مرد سنبھالیں گے۔ ولما لم يكن بذل الجهد منهما في التعاون بحيث يجعل كل واحد ضرر الآخر ونفعه كالراجع إلى نفسه إلا بأن يوطن أنفسهما على إدامة النکاح، یہ بہت اہم۔ یہاں سے طلاق کی مشروعیت کا ذکر کرنا اور طلاق کی عقلی وجہ کو ذکر کرنا ہے۔ کہتے ہیں ایک عورت کسی ایک مرد کے ساتھ مخصوص ہو گئی، ان دونوں کا آپس میں نکاح ہو گیا، زندگی ساتھ گزارنے کے عہد کا آغاز ہو گیا، لیکن بسا اوقات یہ رشتہ ذہنی ہم آہنگی نہیں رکھتا، یا کچھ اور ایسے مسائل سامنے آ جاتے ہیں جن کی وجہ سے اب اس رشتے کو توڑنا لازمی قرار پاتا ہے، اس کے بغیر چین و سکون حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے بھی اور عقل سلیم بھی کہتی ہے کوئی راستہ ہونا چاہیے کہ اب اس اختصاص کو دوبارہ ختم کر دیا جائے، اور وہ اختصاص کو ختم کرنے والی چیز جو ہے وہ طلاق ہے۔ عقل بھی یہ کہتی ہے کہ اس طرح کوئی خلاصی کا راستہ ہونا چاہیے، اور اسی بات کی شریعت نے اجازت بھی دی۔ اب بے نفس کی طلاق کتنا برا عمل کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ یہ ظلم، تشدد، جبر، حقوق تلفی سے نکلنے کا ذریعہ بھی ہے، اس لیے طلاق مشروع کر دی گئی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کی شرع کو روکنے کے لیے یہ فرما دیا ان ابغض الحلال الى اللہ
حلال چیزوں میں مبغوض ترین چیز اللہ کے یہاں طلاق ہی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شریعت طلاق کی ترغیب نہیں دیتی اور اس کو استحسان کی نظر سے نہیں دیکھتی، البتہ بامر مجبوری اس کی اجازت دیتی ہے۔ یہاں امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اسی بات کو ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ بَذْلُ الْجُهْدِ مِنْهُمَا فِي التَّعَاوُنِ، کہ جب ان کے درمیان آپس میں معاونت اور تعاون کے لیے ان کی محنتیں خرچ نہیں ہو رہی، بلکہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کے لیے ضرر اور نقصان کا باعث بنتا چلا جا رہا ہے، تو پھر اس صورت میں بہتری یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے ذات کی طرف رجوع کر لے۔ إلا بأن يوطن أنفسهم على إدامة النكاح ولا بد من قابل طريق الخلاص إذا لم يتابعا ولم يتراجعا۔ دیکھیں درمیان میں ایک بات اور بھی ذکر کر رہے ہیں، نکاح کے اندر مداومت ہمیشہ پیدا کرنے کے لیے اور اس بات کی یقین دہانی کرانے اور حاصل کرنے کے لیے یہ لازمی ہے کہ نکاح دائمی طور پر وقتی طور پر نہ ہو، اس کو نکاح موقت کہتے ہیں یا نکاح مطلق کہتے ہیں، اس میں آپس میں کوئی الفت محبت نہیں ہوتی، ضرورت جنسی ضرورت کی تکمیل اور خواہش کے حصول کار فرما ہوتے ہیں۔ اس لیے ایسے دو مرد اور عورتوں کے درمیان محبت پروان نہیں چلتی اور ایک دوسرے کا وہ اس طرح خیال نہیں رکھتے جس طرح رکھنا چاہیے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نکاح کو مستحکم رکھنے کے لیے لازمی ہے کہ نکاح دائمی بنیادوں پر ہو، وقتی بنیادوں پر نہ ہو۔ ولا بد من قائد طریق الخلاص، ہاں یہ میں نے جو پہلے تشریح کر دی، اب خلاصی کے لیے کوئی راستہ بھی ہونا چاہیے، وہ طلاق کا راستہ ہے۔ اذا لم يتابعا ولم يتراضيا، جب آپس میں ایک دوسرے سے خوش نہیں ہے، راضی نہیں ہے، ایک دوسرے کی مطیع و فرمانبرداری کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَبْغَضِ الْمُبَاحَاتِ، اگرچہ وہ مباحات میں سے مبغوض ترین ہے، لیکن ایک راستہ ہے اور وہ ہے طلاق کا۔ وجہ فی الطلاق کے ملاحظۃ قیود، وہ طلاقی کا راستہ ہے، طلاقی کے ذریعے سے یہ میاں بیوی اب ایک دوسرے سے جدا ہو سکتے ہیں۔ اگر طلاق یا خلا وغیرہ کا نظام نہ ہوتا تو بات کتنی مشکل بن جاتی، جیسے کہ ہندو میں نہیں، عورت ہمیشہ کے لیے کسی ایک مرد کے ساتھ رہتی ہے، مرد مر جائے تو عورت پھر بھی کسی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، کتنا مشکل معاملہ ہے۔ تو فرمایا کہ اگرچہ حلال اور مباح چیزوں میں طلاق مبغوض ترین چیز ہے، نفرت امیز ہے اور اس سے نفرت کرنا چاہیے، لیکن بوقت ضرورت اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے شریعت نے پہلے سے اس کو مشروع کرا دیتی ہے، لیکن اس میں کئی چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر ایک کہ عدت، عدت کیوں لازمی ہے؟
تاکہ نکاح کی عظمت کا پتہ چلے کہ ایک عورت اب نکاح سے محروم ہو رہی ہے، اس کو عدت میں بیٹھنے کا حکم اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ نکاح یہ عظیم چیز جس کے ٹوٹ جانے پر عورت کو عدت جیسے قید گزارنی پڑتی ہے۔ وادان لبعض حق الادامہ، ہمیشہ کی نیت اور ارادے سے یہ میاں بیوی آپس میں رہنے لگ گئے تھے، لیکن اب جدائی آ گئی تو اب اس مداومت کا تھوڑے سے اظہار کو باقی رکھنے کے لیے عدت کا حکم دیا گیا۔ وفاء لعہد الصحبہ، اور یعنی جو صحبت میں وقت گزار چکے ہیں دونوں، اس کی یاد دہانی یا ان معاہدوں کی وفا یا ادامت یہ ہمیشہ کے جو بعض حقوق ہیں اس کی ادائیگی۔ وَلِأَلَّا تَشْتَبِهُ الْأَنْسَابُ، اور آخر میں یہ بتلاتے ہیں کہ عدت اس لیے گزارنا لازمی ہے تاکہ نسب خلط ملط نہ ہونے پائے۔ ایک عورت کو فوراً طلاق دے دی گئی، اب اگر فوراً اس کو نکاح کرنے کی اجازت دی جائے تو کیا پتہ، ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے شوہر سے حاملہ ہو اور فوراً وہ کسی اور سے نکاح کر لے اور اب حمل کا ظہور ہو جائے، اب پتہ نہیں چلے گا کہ یہ حمل پہلے شوہر کا یا دوسرے شوہر کا۔ تو اس طرح نسب خلط ملط ہو جائیں گے، تو نسب کو خلط ملط سے بچانے کے لیے عدت کو، عورت کے اوپر عدت کو لازم قرار دے دیا گیا ہے تاکہ یہ اوپر والی جو توجیہات ہیں وہ بھی حاصل ہو اور ساتھ ساتھ نسب بھی خلط ملط ہونے سے محفوظ رہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔